السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح بخاری میں غزوہ طائف کے تعلق سے احادیث کا درس چل رہا ہے، اور ابھی غزوہ طائف کے تعلق سے بعض احادیث کا درس باقی ہے۔ تو اس سلسلے کی جو احادیث باقی رہ گئی ہیں آج میں ان کا درس دے رہا ہوں۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ازہر عن ابن عون قال انبأنا ہشام بن زید بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي 10,000 مطلقا فادبروا قال يا معشر الانصار قالوا لبيك رسول الله وسعديك نحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله فنهزم المشركون فأعطى الطلقاء المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاخترت شعب الانصار۔ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے اور اسی مفہوم کی کئی روایت امام بخاری یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف، غزوہ اوطاس پیش آیا ہے۔ غزوہ اوطاس کے بعد غزوہ طائف پیش آیا، اور اس کے بعد مقامی جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور میں تقسیم کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ تو مال غنیمت میں جو خمس ہے وہ خمس اللہ کے رسول جہاں چاہتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں دینے کی اختیار ہے، اور 4/5 حصہ تو مجاہدین کو مل جاتا ہے۔ تو بعض راویوں نے اسی کو بڑی اختصار سے بیان کیا ہے کہ آپ نے مال غنیمت میں سے طلقاء کو دیا اور مہاجرین کو دیا اور انصار کو نہیں دیا۔ تو انصار کو وہ بات کھلی تھی، بلکہ جو نوعمر قسم کے لوگ تھے ان لوگوں کو یہ بات غیر مناسب معلوم ہوئی تھی، لیکن جو سنجیدہ عقل مند لوگ تھے ان لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی۔ دیکھیے انس کہتے ہیں جب غزوہ حنین ہوا تو حوازن کا مقابلہ ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ التقا حوازن یعنی قبیلہ حوازن کے لوگ ملے اور اللہ کے رسول کے ساتھ 10,000 فوجی تھے اور طلقاء۔ یہ طلقاء کون لوگ ہیں؟ اصل میں طلقاء سے مراد وہ لوگ ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو معاف کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگ آزاد ہو، تم کو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے خوشی خوشی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ طلقاء کا معنی ہے۔ ویسے المنجد جو ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے ایک عیسائی کی لکھی ہوئی، اس میں الطلقاء کا ترجمہ کیا گیا ہے الطلقاء الذین ادخلوا فی الاسلام کرہا، یعنی جو لوگ اسلام میں زبردستی داخل کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ
اسلامی تاریخ کی، اسلام کے تصور کی، اسلام کے نظریے جنگ کی غلط ترجمانی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو آپ کا کردار تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنا ایسا اچھا کردار کسی فاتح کا نہیں مل سکتا ہے جو آپ کا کردار تھا۔ تو بہرحال آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے اور طلقاء فادبرو۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر لوگوں نے پیٹھ پھیری، بہت لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے کہا اے انصار کے لوگوں، تو لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، ہم آپ کی خدمت میں بار بار حاضری دیتے ہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لبیک نحن بین یدیک، ہم بار بار حاضری دیتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول اترے، آپ نے کہا انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ تو اس کے بعد جو لوگ بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، وہ لوٹ کر کے آ گئے، مقابلہ ہوا۔ فانہزم المشرکون، تو مشرک شکست کھا گئے۔ تو آپ نے دیا طلقاء کو اور مہاجرین کو۔ اس میں راوی نے بہت اختصار کیا ہے، اور آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو فقالو، تو لوگوں نے کہا جو کچھ کہنا تھا، جیسا جس کا ذکر آیا ہے، ان کو آپ نے بلایا، ایک خیمے میں داخل کیا اور کہا کہ اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ، بکری اور اونٹ لے جائیں گے اور تم لوگ لے جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لاخترت شعب الانصار، اگر لوگ کسی ایک وادی میں جائیں اور انصار کسی اور گھاٹی کو اپنائیں تو میں انصار کی گھاٹی کو اپناؤں گا۔ آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس من الانصار فقال ان قریشا حدیث عہد بجاہلیت ومصیبہ وانی اردت ان اجبرهم واتعلفهم اما ترضون یرجع الناس بالدنیا وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیوتکم قالوا بلا قال لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لسلکت وادی الانصار اور شعب الانصار۔ یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ انس کہتے ہیں آپ نے اکٹھا کیا انصار کے کچھ لوگوں کو اور کہا کہ آپ نے سمجھایا لوگوں کو کہ قریش کے لوگ یہ حدیث و عہد بجاہلیت و مصیبہ، یعنی جاہلیت و مصیبت کے زمانے سے قریب ہیں، ابھی تازہ بتازہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ان اجبرہم، کہ یہ یہاں ان اجبرہم، یہ جبرہ اجبر جبرن کے معنی ہوتے ہیں، جبر العظمہ ٹوٹی ہڈی درست کرنا۔ تو یہ تالیف کے معنی ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کے دل کو تسلی دوں اور ان کی تالیف قلب کروں۔ میں نے ارادہ کیا تھا ان اجبرہم واتعلفہم، کہ میں یہ ان کی اصلاح کروں یا ان کی تالیف قلب کروں اور ان کے دل کو جوڑ دوں۔ اور ایک قرات میں ہے وَإِنِّي أَرَدتُّ أَنْ أُجِيزَهُمْ، میں نے ارادہ کیا کہ ان کو انعام دے دوں اور ان کی تالیف قلب کروں۔ کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے دنیا اور تم لے جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں کو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لسلکت وادی الانصار شعب الانصار۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زید بن انس بن مالک
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين اقبلت حوازن وغطفان وغيرهم بنعيمهم وزراريهم ومع النبي 10,000 من الطرقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده. یعنی جب غزوہ حنین ہوا تو سامنے آگے حوازن و غطفان کے لوگ اپنے جانوروں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ 10,000 افراد تھے، اور طلقاء میں سے لوگ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ ہو گئے تھے. تو جب قبیلے حوازن اور غطفان کے لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا تو فادبروا عنہ، تو لوگوں نے آپ سے پیٹ پھیر لیا. حتی بقی وحدہ، یہاں تک کہ آپ اکیلے باقی بچے. حالانکہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ صحیح ہے کہ آپ کے ساتھ 100 مجاہدین ثابت قدم تھے. بہرحال فنادى یومئذ نداءین لم یخلط بینہما، آپ نے الگ الگ 2 آواز دی. آپ نے 2 آواز دی، ان دونوں کو ملایا نہیں. آپ متوجہ ہوئے داہنے طرف اور آپ نے کہا اے انصار کے لوگوں. لوگوں نے کہا لبیک رسول اللہ، ابشر نحن معک، آپ خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ متوجہ ہوئے بائیں طرف، فقال یا معاشر الانصار قالوا لبیک رسول اللہ ابشر نحن معک، اور آپ سفید خچر پر تھے. پھر آپ اترے، آپ نے کہا کہ انا عبداللہ و رسولہ فانہزم المشرکون، تو مشرکین شکست کھا گئے. فاصاب یومئذ غنائم کثیرہ، اس موقع پر آپ کو بہت مال غنیمت ملا. آپ نے تقسیم کر دیا مہاجرین میں اور طلقاء میں، اور انصار کو کچھ نہیں دیا. یعنی انصار کی خدمات بہت، لیکن آپ نے انصار کو نہیں دیا. اصل میں انصار کی ایمان و یقین پر آپ نے بھروسہ کیا، اور یہ جو مہاجرین تھے یا نو مسلم تھے ان کی تالیف قلب ضروری تھی. تو انصار نے کہا کہ اذا کان شدیدۃ فنحن ندعى، جب مشکل پیش آتی ہے تو ہم کو پکارا جاتا ہے اور مال غنیمت ہمارے علاوہ کو دیا جاتا ہے. یہ بات انصار کے نوعمر لوگوں نے کہی تھی، سنجیدہ لوگوں نے نہیں. یہ بات آپ تک پہنچی. فجمعهم فی قبۃ، آپ نے ان کو اکٹھا کیا ہے خیمہ میں اور کہا یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم، کون سی بات پہنچتی ہے میرے پاس تمہاری طرف سے. لوگ خاموش رہے. تو کہا کہ یا معاشر الانصار الا ترضون یذهب الناس بالدنیا وتذهبون برسول اللہ تعوذون الی بیوتکم، تم لے جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعوذونہ، حاذا یحوز حوزن من سمیٹنا، آپ نبی کو سمیٹ کر لے جاؤ گے اپنے گھروں کی طرف. لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لاخذت شعب الانصار. وقال ہشام قلت یا ابا حمزہ، یہ ابو حمزہ انس کی کنیت ہے، انس بن مالک کی. اے ابو حمزہ کیا تم موجود تھے اس وقت؟ کہا کہ وائن عقیب ون ہو، میں آپ سے غائب کیسے رہ سکتا ہوں. اور اس باب کی آخری 2 حدیث اور ہے. یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ قال لما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمت حنین قال رجل من الانصار ما اراد بها وجه الله فاتيت النبي فاخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمت اللہ علی موسیٰ لقد اوذی باکثر من هذا فصبر. یہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا یعنی حنین میں، قسم النبی و قسمت حنین، جب آپ نے تقسیم کیا یعنی حنین کے موقع پہ تقسیم کرنا، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس سے آپ نے اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے. تو میں گیا اللہ کے رسول کے پاس، میں نے خبر دی کہ لوگ ایک شخص نے ایسا کہا ہے. تو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی. تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت موسیٰ پر
لقد اوذی باکثر من ھذا، اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا. یہ انصار میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی تھی. دیکھیے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام بھی انسانی نفسیات رکھتے ہیں. آگے کی روایت دیکھیے. قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي ناسا. یہ جب غزوہ حنین ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی، یعنی یہ مال غنیمت دینے میں. جیسے آپ نے اقرا بن حابس کو سونٹ دیے، آپ نے عیینہ بن حصن کو بھی سونٹ دیے، وَأَعْطَىٰ اور کچھ لوگوں کو دیے. تو ایک شخص نے کہا کہ مَا أُرِيدَ بِهَٰذَا الْقِسْمَ وَجْهُ اللَّهِ، اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے. فقلت، میں نے کہا کہ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ، میں نبی کو اس کی خبر دوں گا. اور نبی کو خبر دی تو آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے. قد اوذی باکثر من ھذا، اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو یہ غزوہ طائف کا باب یہ ختم ہوا اور اس کے بعد بعض سرایا اور بہوس کا تذکرہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.